امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام معین فرماتے تھے کہ ایک ایک گھر کے افراد کا فطرہ ادا کیا جائے، آپ کے گھر کے رہنے والے غلاموں کا، کنیزوں کا، کہیں کوئی اور رہ نہ جائے۔ پوچھا مولا اتنا حساس؟ فرمایا ہاں مجھے خوف ہے۔ کس بات کا خوف ہے؟ کہ اگر فطرہ نہ دیا گیا تو موت واقع ہو جائے گی۔ اگر ہم یوں کہیں کہ فطرہ سال کی حیات کی علامت کے طور پر ہے تو غلط نہیں ہو۔ زکوٰۃ فطرہ کا پہلا مسئلہ نمبر ہے 1952 1952 عید الفطر کی رات غروب آفتاب کے وقت جو شخص بالغ اور عاقل ہو اور نہ تو بے ہوش ہو اور نہ فقیر ہو اور نہ کسی دوسرے کا غلام ہو۔ آج کل لفظ غلام کا استعمال تو نہیں ہے، لیکن بہرحال جب کبھی غلام کا تصور قائم ہوگا تو یہ بات شامل ہے۔ عاقل، بالغ، ہوش میں ہو اور فقیر نہ ہو، غلام نہ ہو۔ کہتے ہیں ان 5 صفات کے ساتھ ضروری ہے کہ پھر وہ اپنے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اس کے یہاں کھانا کھاتے ہوں فی کس 1 صاع، 1 صاع کا مطلب 3 کلوگرام، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 3 کلوگرام ان غذاؤں میں سے جو اس کے شہر میں یا علاقے میں استعمال ہوتی ہیں، مثلا گیہوں یا جو یا کھجور یا کشمش یا چاول یا جوار مستحق شخص کو دے۔ لوگ یہاں پر ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، مولانا بچہ جو ہے وہ دودھ پیتا ہے تو اس کا فطرے میں کیا دودھ نکالیں گے؟ جواب جی نہیں۔ ابا تو ڈبل روٹی کھاتے ہیں سال بھر، تو کیا نکالیے گا؟ ڈبل روٹی؟ ارے ہم تو خالی وٹامن کھاتے ہیں، پھر کیا نکالیے؟ آپ کا کھانا مراد نہیں ہے۔ پھر دیکھیں الفاظ کیا ہے، کہتے ہیں کہ ان غذاؤں میں سے جو اس کے شہر، خود اس کی گھر کی بات نہیں ہو رہی، اس کے اپنی ذات کی بات نہیں، اس کے شہر یا علاقے میں استعمال ہو۔ آپ جہاں کے رہنے والے ہیں، آپ جہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کے علاقے میں کیا کھایا جاتا ہے اس کی بات کی، نہ کہ آپ کے گھر میں۔ جس شخص کے پاس اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے سال بھر کے اخراجات نہ ہوں۔ نمبر 1، سال بھر کے اخراجات، مہینے کے تو ہیں سال کے نہیں، ہفتے کے تو ہیں مہینے کے نہیں، دن کے تو ہیں ہفتے کے نہیں۔ مثال اب آپ کے پاس درہم کی مثال لے لیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سال کے اخراجات کا مطلب کیا، لیکن ابھی رکیے، پہلا مسئلہ آیا ابھی، اور اس کا کوئی روزگار بھی نہ ہو، نہ تو پورے سال کے اخراجات ہیں گھر پہ اور نہ کوئی اس کا روزگار ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے اور اہل و عیال کے سال بھر کا خرچہ پورا کر سکے۔ ایسے شخص کو شریعت نے فقیر کہا، چاہے وہ مانگتا نہ ہو، چاہے وہ ہاتھ نہ پھیلاتا ہو، کپڑے اچھے پہنتا ہو، گاڑی میں بیٹھ کر آتا ہو۔ بہت غور کیجئے گا، فقیر کی تعریف کیا ہے؟ اس کے پاس سال بھر کے اخراجات نہیں ہیں، گاڑی اچھے وقتوں میں لی تھی، یہ گاڑی بیچ کر بھی سال بھر کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا، اور اگر گاڑی بیچ دے گا تو یہ کیسے باہر آ سکے گا اپنے کسی کام کے حوالے سے کہ نیڈ ہے یہ۔ تو فقیر کے پاس گاڑی ہو سکتی ہے، کپڑے اچھے ہو سکتے ہیں، تعریف کیا فقیر کی؟ 2 تعریفیں، ایک اخراجات پورے نہ ہو سال کے اعتبار سے، ایک روزگار نہ ہو۔ تو ایسے انسان کے لیے روزگار کیسا؟ بچے ماشاءاللہ زیادہ ہیں اور سارے بچوں کی اخراجات اٹھانے کی اس کے پاس روزگار نہیں ہے۔ روزگار ایسا ہے کہ وہ کماتا ہے دن میں 10 درہم، مثلا خرچہ ہے 20 درہم کا، تو پورے ہر مہینے کسی کے سامنے، اللہ اکبر، خدا محفوظ رکھے اور ہر ایک کو اتنی برکت دے کہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے۔ یہ شکر خدا ادا کرنا چاہیے مجھے اپنے لیے اور آپ کو اپنے لیے کہ ہمارا ہاتھ پھیلتا نہیں ہے، پھیلتا ہے تو اس کے آگے پھیلتا ہے۔ تو یہ پہچان ہے، اور کیونکہ وقت کی شان یہ ہے کہ آج جمعے کا دن ہے اور دعائے سماعت کی تلاوت کا وقت ہے۔ دعائے سماعت قبولیت دعا کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اس وقت دعا پڑھی جائے گی اللہ کے ناموں کے ساتھ، انشاءاللہ خدا ہمارے اور آپ کی دعائیں قبول کرے۔ دعائے سماعت کے کلمات کی برکت، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔